ایمان، خدا کی قسم تیری عزت اسی وقت تک ہے جب تک تو اسوہ محمدی پر عمل کرے گا، تو نبی اکرم کے نقش قدم پر چلے گا۔ خدا کی قسم تیرا چہرہ اسی وقت خوبصورت لگے گا جب یہ 4 بال تیرے چہرے کے اوپر ہوں گے۔ چہرہ مڈوا کے تو خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم یہودیوں والی شکل بنا کے تو اللہ کے نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، شیطان کو ولی بنا کر، شیطان کو دوست بنا کر تو اللہ کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی تیری قدم اسی وقت چومے گی جب تو چہرہ محمدی بنائے گا، جب تو لباس محمدی بنائے گا، جب تہذیب محمدی پر عمل کرے گا۔ نہیں تو یار آؤ مجھے تم قائل کرو، قرآن و حدیث سے میں قائل کرتا ہوں نجات میرے نبی کے دامن سے ہے، نجات اسلام کے اندر ہے۔ اگر کامیابی ملے گی حضور کی غلامی میں ملے گی، یہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ آپ ثابت کر دیں یہود کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی، عیسائیوں کے پیچھے چلنے سے کامیابی ملے گی۔ قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا یہ یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یار یہ تو قرآن پاک وبانگ دوہل بیان کرتا جا رہا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، الزہد والرقائق، ابن مبارک کے اندر پہلی جلد ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 5068۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان یکون ہم احدہم فی بطنہ ودینہ ہوا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں آدمی کا اہم مقصد پیٹ پالنا ہوگا اور اپنی خواہشات پہ چلنا ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا اس کا دین ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ 14 صدیوں پہلے اللہ کے نبی بتا گئے ہیں یہ زمانہ آنے والا ہے، یہ زمانہ آنے والا ہے۔ یکون ہم احدہم فی بطنہ، ان کا پیٹ ان کا مقصد ہوگا، اپنی خواہشات پہ چلنا ان کا دین ہوگا۔ آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق موڑ دیا ہے۔ داڑھی کو کٹوا لینا، کہتے ہیں یہ کون سا جی لازمی ہے جی، یہ کون سا فرض ہے جی، یہ کون سا ضروری ہے جی۔ اوہ خدا کی قسم یہ لازمی ہے، تیرے اوپر تیرے نبی جیسا چہرہ بنانا لازمی ہے تاکہ تو قبر میں جائے فرشتے دیکھتے ہی پہچان جائے میرے محمد کا غلام آ گیا ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے نا جی وہ اللہ کے ولی کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو۔ کیا اسلام کا دامن اتنا تہی دامن اتنا خالی ہے کہ اسلام کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے، اپنے بوڑھوں کو دینے کے لیے؟ اسلام کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی تخیل نہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے، خدا کی قسم تو چل کے دیکھ، جن لوگوں نے 6 بر اعظم پر اسلام کی حکومت کو رائج کیا، اس 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حکمران کیا کہتا ہے؟ اگر عمر کی سلطنت میں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ 70 سال سے آپ 76 سال گزر گئے، آپ پاکستان کے اندر اغیار کا نظام چلا رہے ہیں نا، اور یار کم از کم 1 سال کے لیے نظام محمدی بھی چلا کے دیکھو نا۔ تمہارے زمین کے اندر باوجود خزانوں کے ہونے کے، معدنیات کے ہونے کے، ہر چیز ہونے کے باوجود تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے جی دوسروں کا اس کے اوپر قبضہ ہے۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میرا رب نہیں چاہتا ان خزانوں سے تم فیض یاب ہو جاؤ۔ جب تم میرے نبی کے نظام کو لے کے آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین بھی خزانے اگلے گی، یہ آسمان بھی خزانے اگلے گا، زمینیں خود بخود خزانے اگلے۔ لو جی استعمال۔ دعا کرتے ہیں کہ سال نو کی آمد ہم مسلمانوں کے لیے تبدیلی کا باعث بنے۔ ہماری حکومت کا بھی لوگو یہی ہے نا جی، تبدیلی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم حقوق کی ادائیگی میں، ہم موت کو یاد کرنے میں، ہم حضور کی غلامی میں اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے، ہم اپنی شکل و صورت جینے مرنے کے اندر تبدیلی لے کے آئے، تاکہ ہمارا چلنا
پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر دنیا یہ کہہ سکے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔